السلام علیکم. ایک نیو ویڈیو کے ساتھ میں ہوں احسن علی. اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا. آج ہم ڈسکس کریں گے ہیومن رائٹس کو. ہیومن رائٹس سے مراد کچھ ایسے بیسک رائٹس ہیں جو تمام انسانوں کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں, اور یہ جتنے بھی رائٹس ہیں یہ ان کو بائی برتھ ملتے ہیں اور یہ تمام انسانوں کو ملتے ہیں وداؤٹ اینی ایشو آف. تمام انسانوں کو یہ ملتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی نسل سے ہو, کسی بھی رنگ کا ہو, کسی بھی ملک کا ہو, یہ ان سبھی کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں بینگ اے ہیومن. تو یہ جو رائٹس ہوتے ہیں یہ یونیورسل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ ہر جگہ پر تمام انسانوں کے یہ پرووائڈ ہوتے ہیں, ان کو یہ حاصل ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ان الائنیبل ہوتے ہیں, مینس کہ ان کو کوئی بھی انسان جو ہے وہ ان کو کسی سے چھین نہیں سکتا, نہ ان کو کوئی کسی سے دور نہیں کر سکتا. صرف یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اگر کوئی لافل کوئی امپریزنمنٹ یا کوئی لافل کوئی ایشو ہو, تو صرف اسی صورت میں اس لاس کو, ان ہیومن رائٹس کو, ان کو لوگوں سے چھین لیا جاتا ہے یا ان کو پرووائڈ نہیں کیا جاتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس جو ہوتے ہیں یہ انڈیویژل بھی ہوتے ہیں اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, مینس کہ ان کو کوئی ڈیوائڈ نہیں کر سکتا, ان کو کسی سے کوئی چھین نہیں سکتا. تو اس طرح یہ تمام انسانوں کو یہ حاصل ہوتے ہیں. جیسے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 28 تک یہ سارے بیسک رائٹس ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو تمام انسانوں کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اس طرح ہیومن رائٹس ہوتے ہیں جو تمام انسانوں کو بائی برتھ نیچرلی مل جاتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی ملک کا, کسی بھی نسل سے یا کسی بھی رنگ کا ہو. یہ تمام انسانوں کو ملتے ہیں بینگ اے ہیومن. اکارڈنگ ٹو دا یونائٹڈ نیشن, ہیومن رائٹس جو ہیں یہ کچھ بیسک رائٹس ہیں جو تمام انسانوں کو بائی برتھ ملتے ہیں, ریگارڈلیس آف ریس, سیکس, نیشنلٹی, ایتھنیسٹی, لینگویج, ریلیجن یا کسی بھی اور وجہ کے بغیر یہ تمام انسانوں کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں بینگ اے ہیومن. فار ایگزامپل ہمارے پاس رائٹ ٹو لائف ہے, پروہیبیشن آف ٹارچر ہے, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اور اس طرح مزید کئی ہیومن رائٹس ہیں جو تمام انسانوں کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اگر اس کی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کی بات کریں یو کے اندر, تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے میگنا کارٹا, جس کے اندر جو کنگ تھا اس کی پاور جو ہے وہ ریڈیوس ہو گئی تھی, اور کچھ جو بیرنس تھے ادھر کے جو لارڈس تھے ان کو کچھ رائٹس ملے تھے, اور جو ڈیو پروسیس تھا اس کا ایک کنسیپٹ آیا تھا یو کے اندر. اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے بل آف رائٹس 1689, جس کے اندر جو مونارک تھا اس کی پاور مزید کم ہو گئی تھی, اور جو پارلیمنٹ تھی اور جو پارلیمنٹ کو کچھ پاور آ گئی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیویجولس تھے ان کو کچھ لبرٹیز, ان کو کچھ فریڈمز حاصل ہو گئی تھیں. تو اس کے پھر لاسٹ میں ہمارے پاس ہے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس, جو کہ یو این نے پرووائڈ کی تھی, اور یہ ایک لینڈ مارک ڈاکومنٹ تھا جو کہ گلوبل ہیومن رائٹس اسٹینڈرڈس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, ان کو یہ پرووائڈ کرتا ہے. یہ دراصل جو جتنے بھی ہیومن رائٹس ہیں یہ ان کے متعلق ایک ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر تمام جو ہیومن رائٹس ہیں ان سبھی کو اس کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے. تو اس طرح یہ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ یہ تینوں ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہیں کیٹیگریز آف ہیومن رائٹس. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, جس کے اندر ہمارے پاس رائٹ ٹو لائف, لبرٹی یا ایکویلٹی بیفور دا لا ہے, مینس کہ تمام انسانوں کو زندگی جینے کا حق ہے, ان کے پاس آزادی کا حق ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک یہ بھی رائٹ ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ لا کی نظر میں سبھی ایکول ہیں, کوئی بھی ایک دوسرے سے کوئی سپیریئر نہیں ہے, صرف لا ہی تمام انسانوں سے سپیریئر ہے. اس کے ساتھ ساتھ فریڈم آف اسپیچ بھی ہے, کہ یعنی کہ انہیں قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کو آزادی سے بولنے کا حق ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی مرضی کا مذہب چننے کا حق بھی ہے, اگر انہوں نے کوئی موومنٹ کرنی ہے تو اس کا حق بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فیئر ٹرائل اور پولیٹیکل پارٹیسپیشن کا بھی رائٹ ہے, مینس کہ اگر کسی بھی انسان کے اوپر کوئی ٹرائل چلتا ہے, کوئی اس کے اوپر کوئی کیس ہو جاتا ہے, تو اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اس کو تمام وہ مواقع فراہم کیے جائیں گے کہ وہ خود کو بے گناہ ثابت کر لے. اور اس کے پاس پولیٹیکل پارٹیسپیشن کا رائٹ بھی ہے کہ وہ جس طرح مرضی, چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل موومنٹ میں, کسی پولیٹیکل کوئی فنکشن ہے یا اس طرح کوئی بھی پولیٹکس ہے, تو اس میں وہ اپنی مرضی سے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اکنامک, سوشل اینڈ کلچرل رائٹس, جن کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے ہے رائٹ ٹو ورک, یعنی کہ ہر انسان کو کام کرنے کا اختیار ہے. رائٹ ٹو فیئر ویجز, سوشل سیکورٹی, یعنی کہ تمام انسانوں کو سیکورٹی پرووائڈ کی جائے, ان کا بیسک رائٹ ہے. اس کے پاس رائٹ ٹو ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ, ان کے پاس ایجوکیشن کا رائٹ بھی ہے کہ ان کو جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ پرووائڈ کی جائے, ان کو ہیلتھ کی فیسیلیٹیز پرووائڈ کی جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کلچرل لائف میں پارٹیسپیٹ کرنے کا رائٹ بھی ہے.
لاسٹ پہ ہمارے پاس ہے کولیکٹیو اور سولیڈیریٹی رائٹس، مینس کہ تمام انسانوں کے پاس یہ رائٹس ہے کہ ان کی سیلف ڈٹرمنیشن کا، کہ کسی انسان کو کسی دوسرے سے کمتر نہ سمجھا جائے، یہ لوگوں کے رائٹس ہوتے ہیں۔ رائٹ ٹو ڈیولپمنٹ ہے، رائٹ ٹو ہیلدی انوائرمنٹ اینڈ پیس ہے، کہ ان کو تمام وہ مواقع پرووائڈ کیے جائیں جس سے وہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ کو انجوائے کریں اور ہیلدی جو لائف ہے اس کو وہ جی سکیں اور وہ امن سے اپنی زندگی گزار سکیں، تو یہ بھی لوگوں کے رائٹس ہیں۔ اگر ہیومن رائٹس کی امپورٹنس کی بات کریں تو جو ہیومن رائٹس ہیں یہ لوگوں کی جو ڈگنیٹی ہوتی ہے اس کو یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کی عزت و وقار کو یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایبیوز آف پاور کو روکتے ہیں، کہ تمام انسانوں کو کچھ رائٹس دیے جاتے ہیں اور جب کسی کو کوئی رائٹس دیے جاتے ہیں تو اس کے بدلے میں کسی کی پھر وہ رائٹس ہوتی ہے وہ ڈیوٹی ہوتی ہے، مینس کہ اگر ایک انسان کا ایک رائٹ ہے تو وہی جو رائٹ ہے ایک انسان کا جو رائٹ ہوگا وہ کسی دوسرے کی ڈیوٹی ہوگی، تو اس طرح پھر وہ اس طریقے سے جو ہیومن رائٹس ہوتے ہیں یہ ایبیوز آف پاور کو یہ پریونٹ کرتے ہیں، مینس کہ کسی کو اوور یوز آف پاور نہیں کرنے دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیموکریسی کو پروموٹ کرتے ہیں اور رول آف لا کا جو کنسیپٹ ہے یہ اس کو بھی پروموٹ کرتے ہیں کہ تمام انسان جو ہے وہ لا کی نظر میں ایکول ہیں اور لا سب سے سپیریئر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ کسی دوسرے انسان سے سپیریئر نہیں ہے۔ سوشل جسٹس کو یہ انشور کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکویلٹی کو پروموٹ کرتے ہیں، کسی سوسائٹی یا کسی اسٹیٹ کے اندر پیس کو مزید امپروو کرتے ہیں، اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، اور جو انٹرنیشنل کوآپریشن ہوتے ہیں ان کو بھی یہ پروموٹ کرتے ہیں، ان کو اسٹرینتھن کرتے ہیں۔ اگر ہیومن رائٹس کے سورسز کی بات کریں تو اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے انٹرنیشنل لا۔ انٹرنیشنل لا میں ہمارے پاس یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو کہ UN نے پرووائڈ کی تھی، جیسا کہ اس کے متعلق پہلے بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس انٹرنیشنل کووننٹ اینڈ سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی موومنٹ ہے، اور اس کے نا ہمارے پاس مزید دیگر بھی کچھ ڈاکومنٹس ہیں، اور یہ سارے جو ہیں یہ مل کے کچھ انٹرنیشنل بل آف رائٹس کا یہ ایک ڈاکومنٹ یا ایک کنسیپٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے، جو کہ جو تمام انسانوں کے جو بیسک ہیومن رائٹس ہوتے ہیں یہ ان کو ڈسکس کرتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس کچھ ریجنل انسٹرومنٹس بھی ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کو ڈیل کرتے ہیں، جیسا کہ یورپ کے اندر UK کے اندر جو ہے وہ یورپین کنونشن اور ہیومن رائٹس بھی ہے جو کہ یورپین یونین نے یہ پرووائڈ کیا تھا۔ تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس لاسٹ پہ ہے کہ نیشنل کانسٹیٹیوشن۔ کچھ ایسے کنٹریز بھی ہوتے ہیں جن کے اندر جو کچھ فنڈامنٹل جو رائٹس ہوتے ہیں وہ لوگوں کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں، جیسا کہ انڈیا، پاکستان، ساؤتھ افریقہ اور مزید کئی کنٹریز میں بھی اس طرح کچھ کانسٹیٹیوشن کے تھرو لوگوں کو کچھ رائٹس پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ انفورسمنٹ آف ہیومن رائٹس۔ ہیومن رائٹس، جس طرح ہیومن رائٹس لوگوں اچھے سے ان کو ایکسرسائز کر سکیں، ان کو انجوائے کر سکیں، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہیومن رائٹس کو انفورس بھی کیا جائے۔ مزید مطلب یہ نہ ہو کہ لوگوں کو رائٹس تو ہیں لیکن ان کو کوئی انفورسمنٹ کرنے کا کوئی پروسیجر نہ ہو، تو اس کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے پاس ہیومن رائٹس کونسل ہوتی ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، کچھ ریجنل کورٹس ہیں لائک یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس، تو یہ جو ساری ہیں یہ ہیومن رائٹس کو انفورس کرتی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ۔ نیشنل لیول پہ ہمارے پاس ہماری اسٹیٹ کی کورٹس ہوتی ہیں، لائک جو ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس یا جو ہیومن رائٹس ہوتے ہیں یہ ان کو انفورس کرتی ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس ہیومن رائٹس کمیشنز ہوتے ہیں جو کہ کسی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو مینٹین کرتے ہیں، یعنی کہ وائلیشنس کو مانیٹر کرتے ہیں کہ کسی کے بھی ہیومن رائٹس کی کوئی وائلیشن نہ ہو سکے۔ کچھ سول سوسائٹیز ہوتی ہیں ہر اسٹیٹ کے اندر، ہر کمیونٹی کے اندر، جو ہیومن رائٹس کو انفورس کرتی ہیں، ان کو مینٹین کرتی ہیں، ان کو مانیٹر کرتی ہیں کہ کسی کے بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہ ہو۔ لائک ہمارے پاس NGOs ہوتے ہیں جس طرح ایمنیسٹی انٹرنیشنل ہے، ہیومن رائٹس واچ ہے، اور مزید اس طرح کے دیگر کچھ سول سوسائٹی، سول جو ہیں آرگنائزیشنس ہیں جو ہیومن رائٹس کو انفورسمنٹ کرتی ہیں ان کی۔ لاسٹ میں ہمارے پاس ہے لمیٹیشنز آف ہیومن رائٹس۔ بعض اوقات کسی بھی وقت پہ کسی اسٹیٹ کے اندر کوئی اس طرح کا ٹائم بھی آ جاتا ہے کہ لوگوں کے جو ہیومن رائٹس ہوتے ہیں ان کو روکنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے آ جاتا ہے پبلک آرڈر اینڈ سیکورٹی، یعنی کہ اگر کسی وقت یا کسی جگہ پہ اسٹیٹ کو یا جو گورنمنٹ ہے اس کو لگے کہ پبلک آرڈر یا سیکورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے جو ہیومن رائٹس ہوتے ہیں ان کو ریسٹرکٹ کرنا پڑے، تو اس ٹائم پھر ہیومن رائٹس کو ریسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے۔ لائک اگر کوئی کرائسس کا ٹائم ہو یا کوئی ویسے کوئی موومنٹ چل رہی ہو یا ویسے کوئی ہڑتال یا اس طرح کا کوئی سین چل رہا ہو، تو اس ٹائم پھر جو فریڈم آف اسپیچ ہے یا کرفیوز یا رائٹ ٹو موومنٹ، اس طرح کے جو رائٹس ہوتے ہیں ان کو ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر نیشنل سیکورٹی کا کوئی ایشو ہو، لائک ٹیررزم کا یا اس طرح کا کوئی مزید ایشو ہو،
تو اس طرح نیشنل سیکورٹی کے جو ایشوز ہوتے ہیں لائک ٹیررزم، کاؤنٹر ٹیررزم، یہ اس طرح کے مزید جو ایشوز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی پھر اگر اسٹیٹ کو کوئی ایشوز فیس کرنے پڑے تو اس ٹائم پھر جو ہیومن رائٹس ہوتے ہیں ان کو پھر اس ٹائم ریسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے. اور ہیومن رائٹس ہوتے ہیں ان کو صرف اسی وقت ان ریسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے جب کوئی ریزنیبل یا پھر کوئی لافل کوئی ایشو ہو جو اسٹیٹ کو فیس کرنا پڑے، تو اس ٹائم پھر اسٹیٹ کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کو ریسٹرکٹ کر سکتی ہے. لاسٹ پہ ہم بات کریں گے چیلنجز ٹو ہیومن رائٹس ان دا ماڈرن ورلڈ. ماڈرن ورلڈ کے اندر کچھ ایسے چیلنجز ہیں، کچھ ایسے ایشوز ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کو فیس کرنے پڑتے ہیں، جو ان کو ہیومن رائٹس کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ان کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں. جیسا کہ کوئی آرمڈ کانفلکٹس ہو جائے یا کوئی ٹیررزم کا ایشو آ جائے، اس کے ساتھ ساتھ کوئی ریفیوجی کرائسس، مائگریشن ایشوز، ڈیجیٹل پرائیویسی، جینڈر انکویلٹی، وائلنس، کلائمیٹ چینج یا انوائرمنٹل جسٹس. تو اگر اس طرح کے کوئی ایشوز آ جاتے ہیں تو یہ سارے جو ہیں یہ ہیومن رائٹس کے لیے چیلنجز ہیں. مینس کہ جب اس طرح کا کوئی ایشوز فیس کرنا پڑ جائے تو پھر اس ٹائم ہیومن رائٹس جو ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے ان کو انفورس کرنے میں. تو ایک طرح کے یہ ہیومن رائٹس ہوتے ہیں یہ اس ٹائم پھر ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، ان کو انفورس نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی لوگ ان کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. تو ماڈرن ورلڈ میں یہ سارے جو ہیں ہیومن رائٹس کو انفورسمنٹ کرنے کے لیے، ان کو ایکسرسائز کرنے کے لیے یہ سارے چیلنجز ہیں. تھینک یو سو مچ.